يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون وربك الغني ذو الرحمة إن يشاء يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وجعلوا لله مما ذرى من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوا فذرهم وما يفترون وقالوا هذه أنعام حرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليه افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفا إنه حكيم عليم قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفعا بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين یا معاشرہ اے گروہ الجن جنات والانسی اور انسان علم یاتکم کیا نہیں آئے تمہارے پاس رسول جمع منکم تم میں سے یقصون سناتے تھے بیان کرتے تھے علیکم تم پر آیاتی میرے احکام وینذرونکم اور تمہیں ڈراتے تھے لقاء ملاقات دیکھنا یومکم تمہارا دن ہاذا اس قالو شہدنا وہ کہیں گے ہم گواہی دیتے ہیں علی پر خلاف انفسنا اپنی جانیں وغرت اور انہیں دھوکہ میں ڈال دیا حیات زندگی دنیا و شہد اور انہوں نے گواہی دی علی پر خلاف انفسهم اپنی جانیں اپنے انہم کہ وہ کانوا کافرین کفر کرنے والے تھے۔ اے جماعت جنوں کی اور انسانوں کی، کیا نہیں پہنچے تھے تمہارے پاس رسول تمہیں میں سے کہ سناتے تھے تم کو میرے حکم اور ڈراتے تھے تم کو اس دن کے پیش آنے سے، کہیں گے کہ ہم نے اقرار کر لیا اپنے گناہ کا اور ان کو دھوکہ دیا دنیا کی زندگی نے، اور قائل ہو گئے اپنے اوپر اس بات کے کہ وہ کافر تھے۔ اوپر جن و انس کی شرارت اور سزا کا بیان تھا، اور اولیاء جن کی زبانی فی الجملہ معذرت بھی نقل کی گئی تھی۔ اب بتلایا جاتا ہے کہ ان کا کوئی عذر معقول اور قابل سماعت نہیں۔ دنیا میں خدا کی حجت تمام ہو چکی تھی جس کا خود انہیں بھی اقرار کرنا پڑے گا۔ یہ خطاب یا معشر الجن والانس کا قیامت کے دن ہوگا، اور مخاطب جن و انس کا یعنی کل مکلفین کا مجموعہ ہے، ہر جماعت الگ الگ مخاطب نہیں۔ جو یہ اعتراض ہو کہ رسول تو ہمیشہ انسانوں میں سے آئے، قوم جن میں سے کوئی پیغمبر نہیں بھیجا گیا، پھر رسول منکم رسول تمہیں میں
کہنا کیسا صحیح ہوگا؟ اصل یہ ہے کہ مجموع مخاطبین میں سے اگر کسی نوع میں بھی عطیان رسول محقق ہو جائے جس کی کا تمام مخاطبین کو بلا تخصیص فائدہ پہنچانا ہو تو مجموعہ کو خطاب کرنے میں کوئی اشکال نہیں رہتا۔ مثلاً کوئی یہ کہے اے عرب و عجم کے باشندوں اور پورب پچھم کے رہنے والا، کیا تمہیں میں سے خدا نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کام انسان کو پیدا نہیں کیا؟ اس عبارت کا مطلب کسی کے نزدیک یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو عرب میں پیدا کیے گئے اور دوسرے عجم میں ہونے چاہیے۔ اسی طرح پورب کے علیحدہ اور پچھم کے علیحدہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، تب یہ عبارت صحیح ہوگی۔ اعلیٰ حضرت کیا یہاں سمجھ لیجئے کہ یا معاشر الجن والانس لم یأتکم رسول منکم، سورۃ نمبر 6 سورۃ الانعام آیت نمبر 130 کا مدلول صرف اس قدر ہے کہ جن و انس کے مجموعے سے پیغمبر بھیجے گئے، باقی یہ تحقیق کہ ہر نوع میں سے الگ الگ پیغمبر آئے یا ہر ایک پیغمبر کل افراد جن و انس کی طرف مبعوث ہوا، یہ آیت اس کے بیان سے ساقط ہے۔ دوسری نصوص سے جمہور علماء نے یہی قرار دیا ہے کہ نہ ہر ایک پیغمبر کی بعثت عام ہے اور نہ کسی جن کو اللہ نے مستقل رسول بنا کر بھیجا۔ اکثر معاشی و معادی معاملات میں ان کو حق تعالیٰ نے انسانوں کے تابع بنا کر رکھا ہے، جیسا کہ سورۃ جن کی آیات اور نصوص سے حدیثیہ وغیرہ اور اس پر دلالت کرتی ہیں۔ یہ کوئی ضابطہ نہیں کہ مخلوق کی ہر نوع کے لیے اسی نوع کا کوئی شخص رسول ہوا کرے۔ باقی انسانوں کی طرف فرشتہ کو رسول بنا کر بھیجنے سے جو قرآن کے متعدد مواضع میں انکار کیا گیا ہے، اس کا اصلی منشا یہ ہے کہ عام انسان بحیثیت اصلیہ اس کی رویت کا تحمل نہیں کر سکتے اور بے اندازہ خوف و ہیبت کی وجہ سے مستفید نہیں ہو سکتے، اور بصورت انسان آئیں تو بے ضرورت التباس رہتا ہے۔ اسی پر قیاس کر لو کہ اگر قوم جن میں منصب نبوت کی اہلیت ہوتی تو وہ بھی انسانوں کے لیے مبعوث نہیں کیے جا سکتے تھے، کیونکہ وہاں بھی یہی اشکال تھا۔ ہاں، رسول انسی کا جن کی طرف مبعوث ہونا اس لیے نہیں کہ جنوں کے حق میں انسان کی رویت نہ تو ناقابل تحمل ہے اور نہ انسان کا سوری خوف اور رعب استفادہ سے مانع ہو سکتا ہے۔ ادھر پیغمبر کو حق تعالیٰ وہ قوت قلبی عطا فرما دیتا ہے کہ اس پر جن جیسی ہیبت ناک مخلوق کا کوئی رعب نہیں پڑتا، یعنی دنیا کی لذات و شہوات نے انہیں آخرت سے غافل بنا دیا۔ کبھی خیال بھی نہ آیا اس حاکمین کے سامنے جانا ہے جو ذرے کا حساب لے گا۔ اس صورت میں اوپر مذکور ہوا کہ اول کافر اپنے کفر کا انکار کریں گے، پھر حق تعالیٰ تدبیر سے ان کو قائل کرے گا۔ ذالک ان لم یکن ربک مہلک القری بظلم واہلھا غافلون۔ ذالک یہ ان اس لیے کہ لم یکن نہیں ہے ربک تیرا رب مہلک ہلاک کر ڈالنے والا القری بستیاں بظلم ظلم سے، ظلم کی سزا میں، واہلھا جبکہ ان کے لوگ غافلون بے خبر ہوں۔ یہ اس واسطے کہ تیرا رب ہلاک کرنے والا نہیں بستیوں کو ان کے ظلم پر اور وہاں کے لوگ بے خبر ہوں۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ۔ وَلِكُلٍّ اور ہر ایک کے لیے درجات درجے مما اس سے جو عملوا انہوں نے کیا ان کے اعمال، وما اور نہیں ربک تمہارا رب بغافل بے خبر عما اس سے جو یعملون وہ کرتے ہیں، اور ہر ایک کے لیے درجے ہیں ان کے عمل کے، اور تیرا رب بے خبر نہیں ان کے کام سے۔ یعنی خدا کی یہ عادت نہیں کہ بدون آگاہ اور خبردار کیے کسی کو اس کے ظلم و عصیان پر دنیا یا آخرت میں پکڑ کر ہلاک کر دے۔ اسی لیے رسول اور نذیر بھیجے کہ وہ منہ کھول کر تمام جن و انس کو ان کے بھلے برے اور آغاز و انجام سے خبردار کریں۔ پھر جس درجے کا کسی کا عمل ہوگا حق تعالیٰ اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرے گا۔ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِن يَشَاء يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ كَمَا أَنشَأَكُم مِّن ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ۔ وَرَبُّكَ اور تمہارا رب الغنی بے پرواہ بے نیاز ذو الرحمت رحمت والا، ان اگر یشاء وہ چاہے یذہبکم تمہیں لے جائے، ویستخلف اور جانشین بنا دے، من بعدکم تمہارے بعد، ما یشاء جس کو چاہے، کما جیسے، انشاءکم اس نے تمہیں پیدا
پیدا کیا من سے ذریتی اولاد قوم قوم آخرین دوسری، اور تیرا رب بے پرواہ ہے رحمت والا، اگر چاہے تو تم کو لے جاوے اور تمہارے پیچھے قائم کر دے جس کو چاہے، جیسا تم کو پیدا کیا اوروں کی اولاد سے۔ انما توعدون لآت وما انتم بمعجزین، ان بے شک ما جس تو توعدون تم سے وعدہ کیا جاتا ہے لآت ضرور آنے والی ہے، وما اور نہیں انتم تم بمعجزین عاجز کرنے والے، جس کی کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ ضرور آنے والا ہے اور تم عاجز نہیں کر سکتے۔ خدا نے رسول بھیج کر اپنی حجت تمام کر دی، اب اگر تم نہ مانو اور سیدھے راستے پر نہ چلو تو وہ غنی ہے، اسے تمہارے کچھ پرواہ نہیں، وہ چاہے تو تم کو ایک دم میں لے جائے اور اپنی رحمت سے دوسری قوم کو تمہاری جگہ کھڑا کر دے جو خدا کی مطیع و وفادار ہو، اور تم کو لے جا کر دوسری قوم کا لے آنا خدا کے لیے کیا مشکل ہے۔ آج تم اپنے جن آباء و اجداد کے جانشین بنے بیٹھے ہو، آخر ان کو اٹھا کر تم کو دنیا میں اسی خدا نے جگہ دی ہے۔ بہرحال خدا کا کام روک نہیں سکتا، تم نہ کرو گے تو دوسرے کھڑے کیے جائیں گے۔ ہاں یہ سوچ رکھو کہ یہی بغاوت و شرارت رہی تو خدا کا عذاب اٹل ہے۔ تم اگر سمجھو کہ بھاگ کر یا کسی کی پناہ لے کر سزا سے بچ جاؤ گے تو یہ محض حماقت ہے۔ ساری مخلوق مل کر بھی خدا کو اس کی مشیت کے نفاذ سے عاجز نہیں کر سکتی۔ یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل فسوف تعلمون من تکون له عاقبۃ الدار انہ لا یفلح الظالمون۔ کل فرما دیں یا قومی اے قوم اعملوا کام کرتے رہو علی پر مکانتکم اپنی جگہ، انی میں عامل کام کر رہا ہوں، فسوف پس جلد، تعلمون تم جان لو گے، من کس تکون ہوتا ہے لہو اس عاقبت آخرت الداری گھر، انہ بے شک لا یفلح فلاح نہیں پاتے الظالمون ظالم۔ تو کہہ دے اے لوگو تم کام کرتے رہو اپنی جگہ پر، میں بھی کام کرتا ہوں، سو ان قریب جان لو گے تم کہ کس کو ملتا ہے عاقبت کا گھر، بالیقین بھلا نہ ہوگا ظالموں کا۔ یعنی ہم سب نیک و بد اور نفع و ضر سے آگاہ کر چکے ہیں، اس پر بھی اگر تم اپنی جانوں پر ظلم کرنے سے باز نہیں آئے تو تم جانو تم اپنا کام کیے جاؤ، میں اپنا فرض ادا کرتا ہوں، عن قریب کھل جائے گا کہ اس دنیا کا آخری انجام کس کے ہاتھ رہتا ہے، بلا شبہ ظالموں کا انجام بھلا نہیں ہو سکتا۔ آگے ان کے چند اعتقادی اور عملی ظلم بیان کیے جاتے ہیں جو ان میں رائج تھے، اور سب سے بڑا ظلم وہی ہے جسے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، سورۃ نمبر 31 سورۃ اللقمان آیت نمبر 13۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا قَالُوا هَٰذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَٰذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَىٰ شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ وَجَعَلُوا اور انہوں نے ٹھہرایا للہ اللہ کے لیے مما اس سے جو ذرا اس نے پیدا کیا من الخرص کھیتی سے، اور انعام اور مویشی نصیباً ایک حصہ، فقالوا پس انہوں نے کہا ھذا یہ للہ اللہ کے لیے بزعمہم اپنے خیال میں، وھذا اور یہ لشرکائنا ہمارے شریکوں کے لیے، فما پس جو کانا ہے شرکائہم ان کے شرکوں کے لیے، فلا تو نہیں یصل پہنچتا الی طرف کو اللہ وما اور جو کانا ہے للہ اللہ کے لیے، فہو تو وہ یصل پہنچتا ہے الی طرف کو شرکائہم ان کے شریک، ساء برا ہے ما یحکمون جو فیصلہ کرتے ہیں اور ٹھہراتے ہیں اللہ کا اس کی پیدا کی ہوئی کھیتی اور مواشی میں ایک حصہ، پھر کہتے ہیں یہ حصہ اللہ کا ہے اپنے خیال میں اور یہ ہمارے شریکوں کا ہے، سو جو حصہ ان کے شریکوں کا ہے وہ تو نہیں پہنچتا اللہ کی طرف، اور جو اللہ کا ہے وہ پہنچ جاتا ہے ان کے شریکوں کی طرف، کیا ہی برا انصاف کرتے ہیں۔ حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ کافر اپنی کھیتی میں سے اور مواشی کے بچوں میں سے اللہ کی نیاز نکالتے اور بتوں کی بھی نیاز نکالتے، پھر بعض جانور اللہ کے نام کا بیت دیکھا تو بتوں کی طرف بدل دیا، مگر بتوں کی طرف کا اللہ کی طرف نہ کرتے، ان سے زیادہ ڈرتے۔ اس طرح غلہ وغیرہ میں سے اگر بتوں کے نام کا اتفاقاً اللہ کے حصے میں مل گیا تو پھر جدا کر کے بتوں کی طرف لوٹا دیتے، اور اگر نام کا بتوں کے حصے میں جا پڑا تو وہ اسے نہ لوٹاتے، بہانہ یہ کرتے تھے کہ اللہ تو غنی ہے، اس کا کم ہو جائے تو کیا پرواہ ہے، بخلاف بتوں کے کہ وہ ایسا نہیں، تماشا یہ ہے کہ یہ کہہ کر بھی شرماتے نہ تھے کہ جو ایسے
محتاج ہوں، ان کو معبود و مستعان ٹھہرانا کہاں کی عقل مندی ہے۔ بہرحال ان آیات میں ساء ما یحکمون سے مشرکین کی اس تقسیم کا رد کیا گیا ہے، یعنی خدا کی پیدا کی ہوئی کھیتی اور مواشی وغیرہ میں سے اول تو اس کے مقابل غیر اللہ کا حصہ لگانا، پھر پوری اور ناقص چیز خدا کی طرف رکھنا کس قدر ظلم اور بے انصافی ہے۔ کذالک زین لکثیر من المشرکین قتل اولادہم شرکاءہم لیردوہم ولیلبسوا علیہم دینہم ولو شاء اللہ ما فعلوہ فذرہم وما یفترون۔ وکذالک اور اسی طرح زینا راستہ کر دیا ہے لکثیر بہت کے لیے من سے المشرکین مشرک جمع قتل اولادہم ان کی اولاد شرکاءہم ان کے شریک لیردوہم تاکہ وہ انہیں ہلاک کر دیں، ولیلبسوا اور گڑبڑ کر دیں علیہم ان پر دینہم ان کا دین، ولو شاء اور اگر چاہتا اللہ ما فعلوا وہ نہ کرتے، فذرہم سو تم انہیں چھوڑ دو، وما اور جو یفترون وہ جھوٹ باندھتے ہیں۔ اور اسی طرح مزین کر دیا بہت سے مشرکوں کی نگاہ میں ان کی اولاد کے قتل کو ان کے شریکوں نے تاکہ ان کو ہلاک کریں اور رلا ملا دیں ان پر ان کے دین کو، اور اللہ چاہتا تو یہ کام نہ کرتے، سو چھوڑ دے جانے اور ان کا جھوٹ۔ یہاں شرکاء کی تفسیر مجاہد نے شیاطین سے کی ہے۔ مشرکین کی انتہائی جہالت اور سنگدلی کا ایک نمونہ یہ تھا کہ بعض اپنی بیٹیوں کو سسر بننے کے خوف سے و بعض اس اندیشے پر کہ کہاں سے کھلائیں گے حقیقی اولاد کو قتل کر دیتے تھے، اور بعض اوقات منت مانتے تھے اگر اتنے بیٹے ہو جائیں گے یا فلاں مراد پوری ہوگی تو ایک بیٹا فلاں بت کے نام پر ذبح کریں گے۔ پھر اس ظلم و بے رحمی کو بڑی عبادت اور قربت سمجھتے تھے۔ شاید یہ رسم شیطان نے سنت خلیل اللہ سجائی ہوگی کے جواب میں سجائی ہوگی۔ یہود میں بھی مدت تک قتل اولاد کی رسم بطور ایک عبادت و قربت کے جاری رہی ہے، جس کا انبیاء بنی اسرائیل نے بڑی شد و مد سے رد کیا۔ بہرحال اس آیت میں قتل اولاد کی ان تمام صورتوں کی شناعت بیان فرمائی ہے جو جاہلیت میں رائج تھیں، یعنی شیاطین قتل اولاد کی تلقین و تزیین اس لیے کرتے ہیں کہ اس طرح لوگوں کو دنیا و آخرت دونوں جگہ تباہ برباد کر کے چھوڑیں اور ان کے دین میں گڑبڑی ڈال دیں کہ جو کام ملت ابراہیمی و اسماعیلی کے بالکل مضاد و منافی ہے، اسے ایک دینی کام اور قربت و عبادت بابر کرائیں۔ والعیاذ باللہ، کجا سنت ابراہیمی اور کجا یہ حماقت و جہالت۔ اسی طرح کی آیت ولو اننا کے شروع میں گزر چکی ہے، وہاں جو کچھ ہم نے لکھا ہے نیز اس مضمون کی دوسری آیات کے تحت میں لکھا گیا، اسے ملاحظہ کر لیا جائے۔ وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليه افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون۔ وقالوا اور انہوں نے کہا هذه یہ انعام مویشی وحرث اور کھیتی ہے جو ممنوع لا يطعمها اسے نہ کھائے الا مگر من جس کو نشاء ہم چاہیں بزعمہم ان کے جھوٹے خیال کے مطابق، وانعام اور کچھ مویشی حرمت حرام کی گئی ظہورها ان کی پیٹھ جمع، وانعام اور کچھ مویشی لا یذکرون وہ نہیں لیتے اسم اللہ نام اللہ کا علیہ اس پر افتراء جھوٹ باندھتے ہیں، علیہ اس پر سیجزیہم ہم جلد انہیں سزا دیں گے بما اس کی جو کانوا یفترون جھوٹ باندھتے تھے۔ اور کہتے ہیں کہ یہ مواشی اور کھیتی ممنوع ہے، اس کو کوئی نہ کھاوے مگر جس کو ہم چاہیں ان کے خیال کے موافق، اور بعض مواشی کی پیٹھ پر چڑھنا حرام کیا، اور بعض مواشی کے ذبح کے وقت نام نہیں لیتے اللہ کا، اللہ پر بہتان باندھ کر عنقریب وہ سزا دے گا ان کو اس جھوٹ کی۔ مثلاً مرد کھائیں عورتیں نہ کھائیں، یا صرف محنت کھا سکیں جو بت خانوں کے مجاور تھے۔ یہ قیود اپنے خیال میں بعض مواشی اور کھیتوں کے متعلق عائد کر رکھی تھیں جو بتوں کے نام پر وقف کیے جاتے تھے۔ اسی طرح بعض جانوروں کی پیٹھ پر سواری اور بار برداری کو حرام سمجھتے تھے۔ بعض جانوروں کی نسبت یہ قرار دیا تھا کہ ذبح کرنے یا سواری لینے یا دودھ نکالنے کے وقت ان پر خدا کا نام نہ لیا جائے، کہیں بتوں کی چیز میں خدا کی شرکت نہ ہو جائے۔ پھر غرض یہ تھا کہ ان خرافات اور جہالتوں کو خدا کی طرف نسبت کرتے تھے، گویا اس نے معاذ اللہ یہ احکام دیے ہیں اور انہی طریقوں سے اس کی خوشنودی حاصل کی جا سکتی ہے۔ ایسی بدعنوانیوں کے ساتھ یہ افتراء و بہتان عنقریب
ان گستاخیوں کی سزا سے ان کو دوچار ہونا پڑے گا۔ وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا محرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا، ما جو فی بطون پیٹ میں، ہاذی اس الانعام مویشی جمع خالصۃ خالص لذکورنا ہمارے مردوں کے لیے، محرم اور حرام علی پر ازواجنا ہماری عورتیں، وان اور اگر یکن ہو میتۃ مردہ، فہم تو وہ سب فیہ اس میں شرکاء شریک، سیجزیہم وہ جلد ان کو سزا دے گا، وصفہم ان کا باتیں بنانا، انہ بے شک وہ اس میں شرکاء شریک، سیجزیہم وہ جلد ان کو سزا دے گا، وصفہم ان کا باتیں بنانا، انہ بے شک وہ حکیم حکمت والا، علیم جاننے والا۔ اور کہتے ہیں کہ جو بچہ ان مواشی کے پیٹ میں ہے اس کو تو خاص ہمارے مرد ہی کھائیں اور وہ حرام ہے ہماری عورتوں پر، اور جو بچہ مردہ ہو تو اس کے کھانے میں سب برابر ہیں، وہ سزا دے گا ان کو ان تقریروں کی، وہ حکمت والا جاننے والا ہے۔ ایک مسئلہ یہ بنا رکھا تھا کہ بحیرہ اور صاحبہ کے اگر ذبح کیا اور اس کے پیٹ میں سے زندہ بچہ نکلا تو اس سے مرد کھائیں اور عورتیں نہ کھائیں، اور مردہ نکلے تو سب کھا سکتے ہیں۔ اس طرح کے بے سند مسئلے گھڑنے والوں کے جرائم سے خدا بے خبر نہیں، ہاں وہ اپنی حکمت کے موافق مناسب وقت میں ان کو مناسب سزا دے گا۔ قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين۔ قد خسر البتہ گھاٹے میں پڑے الذين وہ لوگ جنہوں نے انہوں نے قتل کیا اولادہم اپنی اولاد سفہا بیوقوفی سے، بغیر علم بے خبری نادانی سے، وحرموا اور حرام ٹھہرا لیا ما جو رزقهم انہیں دیا اللہ افتراء جھوٹ باندھتے ہوئے، علی اللہ پر، قد ضلوا یقیناً وہ گمراہ ہوئے، وما کانوا اور وہ نہ تھے، مہتدین ہدایت پانے والے، بے شک خراب ہوئے جنہوں نے قتل کیا اپنی اولاد کو دانی سے، بغیر سمجھے، اور حرام ٹھہرا لیا اس رزق کو جو اللہ نے ان کو دیا بہتان باندھ کر اللہ پر، بے شک وہ گمراہ ہوئے اور نہ آئے سیدھی راہ پر۔ اس سے بڑی خرابی، گمراہی اور نقصان و خسران کیا ہوگا کہ بیٹھے بٹھائے بلا وجہ دنیا میں اپنی اولاد و اموال سے محروم اور سنگدلی، بد اخلاقی و جہل میں مشہور ہوئے، اور آخرت کا دردناک عذاب سر پر رکھا، نہ عقل سے کام لیا، نہ شرع کو پہچانا، پھر سیدھی راہ پر آتے تو کیسے آتے۔